बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर है जो कि इसराइल से सामने आ रही है और इसराइल के एक बहुत ही मुतशद्दिद जो वजीर समझा जाता था इतमार बिन गवीर, उसकी तरफ से इस्तीफ़ा पेश कर दिया गया है। ना सिर्फ इस्तीफ़ा पेश कर दिया गया है बल्कि उसने अपना ऑफिस जो कि इसराइली कैबिनेट के अंदर मौजूद था, इसराइली वजारत दिफा की इमारत में था, उसको भी अब खैरबाद कह दिया है। इस हवाले से जो अहम अपडेट सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो इतमार बिन गवीर की तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि जो इसराइल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था या इसराइली फ़ौज का सिपह सालार था हर्जी हवेली, उसकी तरफ से भी अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया गया है। और ये इस्तीफ़ा 7 अक्टूबर के वाक़यात के बाद जो भी कैफियत सामने आई थी, उसकी जो फेलियर एक सामने आया इसराइली फ़ौज का, उस हवाले से अब पेश किया गया है। इन दोनों बड़ी खबरों के साथ साथ कुछ अहम खबरें आ रही हैं हिजबुल्लाह लबनान की तरफ से, इसके साथ साथ यमन के हौसियों के भी कुछ जो है वो बयानात सामने आए हैं। इसको इस वीडियो का हिस्सा बनाते चलेंगे। सबसे पहली जो बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, बेन गवीर लीव हिज ऑफिस आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइनिंग द डील दैट ही कंसीडर्ड अ सरेंडर टू द रेजिस्टेंस इन गाजा। अब इसराइल की फार राइट का समझे जाने वाला एक मुतशद्दिद वजीर जो कि इतमार बिन गवीर इसराइल की पुलिस का वजीर था या इसराइल के इंटरनल सिक्योरिटी का वजीर समझा जाता था, उसने अपना इस्तीफ़ा ना सिर्फ पेश कर दिया है बल्कि अपने ऑफिस को भी खैरबाद कह दिया है। और ये जो उसने अपना इस्तीफ़ा इस इसराइली हुकूमत को जमा कराया है, नेतन्याहू की हुकूमत को जमा कराया है, इसके पीछे जो मकसद था वो यही था कि इस वज़ीर की तरफ से पिछले काफ़ी अरसे से, जब से ये जंगबंदी माहिदे के ऊपर बातें चल रही थी, इसकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये जो वज़ीर था बिन गवीर जंगबंदी के माहिदे के मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ था। इसराइली कैबिनेट की जब मीटिंग हुई उसमें भी इसकी तरफ से इस जंगबंदी के माहिदे के ख़िलाफ़ वोट दिया गया था और अब वाज़े तौर पे इसकी जो धमकी थी उसने उसको अमली जामा पहना दिया है। यानी इससे पहले ही इसने कहा था कि अगर गज़ा की जंगबंदी का मामला तय होता है, किसी एग्रीमेंट के ऊपर साइन होते हैं, तो मेरी तरफ से इस्तीफ़ा पेश कर दिया जाएगा। न सिर्फ अब इस्तीफ़ा पेश कर दिया गया है बल्कि इसके साथ साथ अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उसकी तरफ से इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भी अब प्रेशर डालना शुरू कर दिया गया है कि अब जो है वो तुम भी अपनी कुर्सी छोड़ो और तुम भी रिज़ाइन करो। तो इस वक्त ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि मुकम्मल तौर पे इसने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, क्योंकि इस वक्त इस जंगबंदी की डील को ये तशबीह दे रहा है कि ये जो जंगबंदी हुई है, इसराइल ने जो जंगबंदी की है हमास के साथ, ये हमास के सामने सरेंडर करने के मुतरादिफ है। यानी फिर उन्होंने फ़लस्तीनी मज़ाहिब तंजीम के सामने मुकम्मल तौर पे अपने घुटने टेक दिए हैं। और अब इस शिकस्त के बदले बिन गवीर ने अपना इस्तीफ़ा वाज़े तौर पे जमा करा दिया है और इस वजारत को और इस हुकूमत के हिस्से को छोड़ दिया है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियोस आप मिस न कर सकें। अब बात करते चलें कि इस वक्त जो इसराइल का चीफ ऑफ स्टाफ है या सिपह सालार है इसराइली फ़ौज का, हर्जी हवेली, उसको पहले से ये खबरें आ रही थी कि नेतन्याहू और उसके साथ साथ जो इसराइल का वज़ीर दिफा है इसराइल कैड्स, उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा था। और इसका मकसद ये था कि वो तमाम मलबा जो कि इसराइल कि इस जंग के अंदर इतने फ़ौजियों की हलाकतों के बाद, इतना जो है मुआशी नुकसान उठाने के बाद और इतना जो है जुल्म और बर्बरियत दिखाने के बावजूद भी इसराइल जिस तरह से इस जंग के मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। और इस वक्त कैफियत ये है कि इस जंगबंदी के माहिदे के बाद जिस तरह से लोग सड़कों पर निकले हैं और जिस तरह से हमास के मुजाहिदीन सड़कों पे आए हैं और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है गज़ा के अंदर, मुकम्मल तौर पे इसराइल के तमाम बयानिए फेल हो चुके हैं। और इस वक्त कैफियत यह है कि हमास 7 अक्टूबर 2023 से ज़्यादा ताकत के साथ उस वक्त सामने नज़र आ रही है गज़ा पट्टी के अंदर। तो अब इन तमाम जो है हर्जा सराइयों से बचने के लिए एक जो है बली का बकरा बनाया गया है और इस बली के बकरे को अब कुर्बान कर दिया गया है। इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द इसराइली आर्मी हर्जी हलेवी has announced his resignation citing the army's failure in October 7. His resignation is set to take effect on March 6. इसराइली फ़ौज के सरबराह हर्जी हवेली ने अपना बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा जो है वो जमा करा दिया है। यानी फिर अब वो अपनी इस कुर्सी से दस्तबरदार हो रहा है और उसको जो जवाज़ बनाया गया है वो जवाज़ ये बनाया गया है कि इस वक्त जो भी 7 अक्टूबर के मामले के बाद इसराइली आर्मी गज़ा में दाखिल हुई, इतना शदीद जो है वो कत्लेआम किया फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हुए, मुकम्मल के मुकम्मल इलाके मलबे का ढेर बन गए, जबकि लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस जंग के अंदर ज़ख्मी हुए, मजरूह हैं। उसके बावजूद भी इसराइल जो अहदाफ लेके दाखिल हुआ था
غزہ کے اندر وہ حاصل کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا۔ ایک طرف تو ہدف یہ تھا کہ وہ تمام قیدی جو کہ 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد نووا فیسٹیول سے جو ہے وہ اٹھائے گئے تھے، قید میں لیے گئے تھے حماس کے، ان کو آزاد کرانے میں اسرائیل مکمل طور پہ ناکام رہا، اور دوسری طرف جو حماس کے خاتمے کا ایک اندیہ لے کر داخل ہوا تھا غزہ کے اندر، اس میں بھی مکمل طور پہ ناکام رہا۔ تو اب اسرائیلی فوج کے سپہ سالار کی طرف سے اپنا استعفیٰ جمع کرایا جا چکا ہے، اور اس کا جو اطلاق ہوگا وہ 6 مارچ 2025 سے ہوگا، یعنی 6 مارچ تک جتنی بھی کارروائیاں اس وقت اسرائیل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ جنین کے اوپر ایک شدید جو ہے حملہ کیا گیا ہے، اسرائیل کی فوج کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، انٹینسیفائیڈ ایک اٹیک ہے جو کہ اسرائیلی فوجوں نے اس غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے فوراً اگلے دن کیا ہے، اور اب جو ہے اس وقت اس کی جو کمان ہے وہ بھی ہرجی حویلی کی طرف سے ہی کی جا رہی ہے، یعنی پھر اس کے اندر ہرجی حویلی جو ہے وہ پیش ہے۔ لیکن 6 مارچ کے بعد ہرجی حویلی اپنی ان تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائے گا اور اس کے استعفے کا اطلاق ہو جائے گا، اور پھر کوئی دوسرا فوجی کمانڈر ہوگا جو کہ ہرجی حویلی کی جگہ اسرائیلی فوج کی کمان سنبھالے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن سے خبریں آ رہی ہیں، جنگ بندی کے معاہدے کے بعد یمنیوں نے بھی اپنے جو وعدے کا پاس رکھا ہے، اور اب ان کی طرف سے ان تمام کارروائیوں کو جو کہ کی جا رہی تھی اس فلسطینی کاز کے اندر، اس کو ایک طرف تو روکنے کی، اس کو محدود کرنے کی باتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ بھی اندیہ دے دیا گیا ہے کہ اب کن جہازوں کے خلاف کارروائیاں یمن کی طرف سے کی جائیں گی۔ دی یمنی انفارمڈ شپ اونرز وائا ای میل دیٹ آفٹر دا سیز فائر ان غازہ دے وڈ لمٹ دیئر اٹیکس آن شپس سیلنگ ان دا ریڈ سی اینڈ وڈ اونلی اٹیک ویسلز ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو اسرائیل۔ اب یمن کی طرف سے ان تمام جہاز راں کمپنیوں کو جو ہے ای میل خطوط بھیج دیے گئے ہیں، الیکٹرانک خطوط بھیجے گئے ہیں، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب سے یہ جنگ بندی کا معاملہ نافذ العمل ہو چکا ہے، تب سے اب جو ہے بحر احمر سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان کے اوپر حملے کرنے کی شدت ہے اس میں کمی آئے گی یمنیوں کی طرف سے، لیکن اس کے اندر ان جہازوں پہ یہ چیز اطلاق نہیں ہوگی کہ جن کا تعلق براہ راست اسرائیل سے ہے، یعنی پھر وہ تمام جہاز جو کہ اسرائیلی کمپنیوں کی ملکیت ہیں یا ان کے جو اونرز ہیں وہ اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر وہ تمام جہاز جو کہ اسرائیل ساز و سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان پر یہ یمنی حوثیوں کی کارروائیوں کا اطلاق ہوگا، یعنی پھر وہ تمام جہاز کے جن کا تعلق امریکہ، برطانیہ، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی دوسرے ملک سے ہے، ان پر یہ اطلاق نہیں ہوگا، لیکن اسرائیل کے جتنے بھی ویسلز ہیں، جتنے بھی آئل ٹینکرز ہیں، یا پھر وہ تمام جہاز جو کہ اسرائیل سامان لے کے جا رہے ہوں گے، ان کو یمنی حوثیوں کی طرف سے اسی طرح نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حوثیوں کے سربراہ عبد المالک بدر الدین الحوثی کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کو جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے، اور یہ جنگ بندی کے معاملے کے حوالے سے ہی دھمکی دی جا رہی ہے۔ مسٹر الحوثی threatens the Israeli enemy with a strong war if it violates Gaza agreement. We are now monitoring the stage of implementing the agreement and we are ready to escalate at any stage in which the Israeli enemy returns to escalation and breaks the agreement. اب عبد المالک بدر الدین حوثی کی طرف سے اسرائیل کو ایک واضح دھمکی دی گئی ہے، اور دھمکی اس صورت میں دی گئی ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے اس جنگ بندی کے معاملے کی دھجیاں اڑائیں اسرائیل نے، تو پھر یمن جو ہے ایک بہت ہی بھرپور قسم کی جنگ کے اندر داخل ہو جائے گا اسرائیل سے۔ جس طرح سے اس سے پہلے کارروائیاں دیکھی گئیں کہ اسرائیل کے اوپر انصار اللہ کی طرف سے بے دریغ حملے کیے گئے، اور جس میں ڈرونز اور میزائلز اور بیلسٹک میزائل اور ہائپرسونک میزائل ان کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل کے دارالحکومت کو ٹارگٹ کیا گیا، حیفا کو نشانہ بنایا گیا، ایشکلون کو نشانہ بنایا گیا، الرشش کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ کارروائیاں روزانہ اور مسلسل کی بنیادوں پر جو ہے وہ یمن سے ہوتی رہیں۔ اب جنگ بندی کے معاہدے کے اطلاق کے بعد ان کے اندر کمی تو آئی ہے، اور لیکن ایک دھمکی بھی سامنے آئی ہے کہ اگر اس وقت اسرائیل نے کسی بھی طرح سے اس جنگ بندی کے معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی، یا پھر ایک بار پھر غزہ کے اوپر جارحیت کا سلسلہ شروع کیا، تو پھر یمنی حوثیوں کی طرف سے بھی کسی بھی مرحلے کے اوپر اسرائیل کے اوپر جو حملے کرنے کا سلسلہ تھا وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور ایک شدید جنگ کی کیفیت جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آ سکتی ہے اگر اسرائیل نے اس جنگ بندی کے معاہدے کو کسی بھی طرح سے توڑنے کی کوشش کی یا اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے جو کہ اس وقت یمن کے منظر سے سامنے آ رہی ہے۔ عبد المالک بدر الدین حوثی نے واضح پیغام میں اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ دھمکی دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس جنگ بندی کے معاہدے کے اوپر اسرائیل عمل کرتا رہے، اور اگر عمل نہیں کرتا تو پھر جارحیت کا ایک دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا یمن کی طرف سے، جو کہ اس سلسلے سے زیادہ شدید ہوگا جو کہ اب تک یمنی حوثیوں کی طرف سے اسرائیل پہ کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کی طرف سے بھی کچھ اہم
اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ حزب اللہ کے ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں علی فیاض، ان کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے 26 جنوری کے حوالے سے۔ یہ وہ دن ہے جب 2 مہینے مکمل ہو رہے ہیں حزب اللہ کے ساتھ کیے جانے والے جنگ بندی کے معاہدے پہ، اور ان 2 مہینے کے بعد پھر اسرائیلی فوجوں کا انخلا ہونا ہے جنوبی لبنان سے، اور لبنان کے جن جن علاقوں میں اسرائیلی فوجیں موجود ہیں 60 دن کے بعد ان کو انخلا کرنا ہے۔ اس حوالے سے اب حزب اللہ کے ممبر پارلیمنٹ علی فیاض کا ایک اہم بیان سامنے آ رہا ہے۔ حزب اللہ ممبر پارلیمنٹ علی فیاض: We are waiting for 26 of this month when the ceasefire agreement stipulates a complete Israeli withdrawal from Lebanese territory. We will deal with any Israeli presence even an inch on the basis of it has undermined the agreement. اب اس وقت حزب اللہ کے ممبر پارلیمنٹ کی طرف سے مکمل طور پہ اسرائیل کو جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ہم صرف اس مہینے کی 26 تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ وہ دن ہوگا جب اسرائیلی فوجوں کا انخلا شروع ہو جائے گا لبنان کی سرزمین سے، اور اس کے بعد اگر اسرائیلی فوجیں 1 انچ بھی لبنان پہ موجود رہیں تو پھر اس کا جو جواب ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ یہ پھر مکمل طور پہ اس جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، اور پھر حزب اللہ اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ پھر وہ اس جنگ بندی کے معاہدے کو جو ہے وائڈ سمجھے گی، اور پھر اسرائیل کے اوپر جو حزب اللہ کی کارروائیاں ہیں ان کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت کافی ٹینشن ہے اس معاملے کو لے کے کہ کیا پھر 26 جنوری تک اسرائیلی فوجیں لبنان سے اپنا انخلا کرتی ہیں، یا پھر اس وقت جو ہے یہ معاملہ کسی ایک بڑے مارکے کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ 26 جنوری کے بعد حزب اللہ جو ہے اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ جو ہے اسرائیل کو اس جنگ بندی کے معاملے کے اوپر یا اس جنگ بندی کے معاہدے کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کرائے گی، اور اس کے نافذ العمل نہ ہونے کی صورت میں ایک نئی جنگ کا سلسلہ لبنان میں شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔